لأکثر عدد شعر غنم قلب کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے جتنے بھی گناہ اللہ تعالیٰ ہو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صحیح فرمان کے ساتھ مولانا نے اضافہ کر کے لوگوں کے ہاں اور بلے بلے حاصل کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ اضافہ کر دیا ہے، جبکہ اس اضافے کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے بھائیو، صرف لوگوں میں ناموری حاصل کرنے کے لیے شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بولیں، آپ کی بات میں اضافہ کریں؟ تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے، تھوڑا سا شرم ہونا چاہیے۔ اور جب اس حصے کو نکال کے میں نے الگ اس حصے کو دیکھا، کتب احادیث کی جب ورگردانی کی، مجھے یہ الفاظ تو ملے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، مجھے یہ الفاظ تو ملے مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے، لیکن اس کی جب سند اور جامع ترمذی کے حوالے سے جب میں نے اس روایت کو دیکھا، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا، اور جب اس کی سند کی حیثیت کو میں نے دیکھا، شیخ البانی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور دیگر محدثین نے اس روایت کو موضوع قرار دیا، اور جب اس روایت کو امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں لے آئے، امام ترمذی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد خود فرماتے ہیں یہ روایت جو ہے یہ روایت صحیح نہیں، اور بلکہ فرماتے ہیں میں نے اس روایت کے بارے میں اپنے استاد محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ استاد جی مجھے بتائیے اس روایت کے بارے میں یہ روایت کیسی ہے؟ تو میرے استاد محترم محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ترمذی یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اور بعض محدثین نے صرف ضعیف ہی نہیں کہا بلکہ ضعیفن جداً قرار دیا ہے، اور بعد نے ضعیفن جداً ہی نہیں بلکہ اس روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو روایت سرے سے ضعیف ہو اور وہ روایت صحیح حدیث کے بھی خلاف ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر محدثین نے اس کو ضعیفن جداً کا حکم لگایا ہو، اور دیگر محدثین نے اس کو موضوع اور من گھڑت کا حکم لگایا ہو، میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ روایت عمل کا حصہ بن سکتی ہے؟ کیا اس کے کرنے کے بعد اس سے ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ اچھا، ایک اور روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پرسوں بھی میں نے ایک سوشل میڈیا پہ یہ روایت سنی کہ حضرت جی بیان کرنے والے بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے علی اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، اے علی جب شعبان کی 15ویں رات ہو۔ ایک عالم نے کہا کہ ویسے عام طور پہ لوگوں میں تو معروف شب برات ہے، لیکن بعد اس کو لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک نئی اصطلاح جو ہے ایجاد ہو گئی، جبکہ لوگوں میں معروف اور مشہور جو ہے وہ شب برات کے نام سے جو ہے یہ نام چلا آ رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا اے علی اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا وصوموا نہارہا، اے علی جب شعبان کی 15ویں رات آئے، اس رات میں رات بھر تم نے قیام کرنا ہے اور دن بھر کا تم نے روزہ رکھنا ہے۔ دن بھر کا قیام ہوگا، رات بھر کا قیام ہوگا اور دن بھر کا روزہ رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ کہ فإن اللہ ينزل فیہا، کہ اللہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں، ادھر سورج غروب ہوا، اللہ کا نزول ہوا، اور اس کے بعد نزول کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔
کوئی ہے روزی مانگنے والا میں اس کی روزی فراخ کر دوں، کوئی ہے بیمار تندرستی کا طالب میں اس کی بیماری کا خاتمہ فرما دوں اور اس کو عافیت والی زندگی عطا فرما دوں، ہے کوئی مانگنے والا فأعطیہ، میں آ گیا ہوں اس کو دینے کے لیے، مجھ سے کوئی مانگنے والا جو مانگے میں دے دوں گا۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، یہ روایت لوگوں کو سنائی جاتی ہے، یہ روایت اخبار میں لکھی جاتی ہے اور یہ روایت میڈیا پہ سنائی جاتی ہے اور بعض لوگ سنتے بھی ہیں اور سنانے والے سناتے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب میں نے اس روایت کی سند کو دیکھا، اس روایت کی جانچ پڑتال کی، مجھے یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ملی، حدیث کا نمبر تھا 1388، لیکن جب میں نے اس کی صحت کے حوالے سے دیکھا، محدثین نے اس پر حکم لگایا کہ ھذا حدیث موضوع، یہ روایت من گھڑت ہے، یہ روایت من گھڑت ہے۔ پہلی روایت بھی ضعیف، دوسری روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو بیان کی جاتی ہے وہ روایت بھی موضوع ہے، وہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ کیوں؟ اس کی سند کے اندر ابو صبرہ راوی ہے، وہ ضعیف ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل نے کہا اس کی سند میں ابن معین ہے، وہ کیا کرتا تھا کہ کانا یضع الحدیثہ، وہ روایات کو گھڑا کرتا تھا، روایات کو گھاڑ لیا کرتا تھا، اپنی طرف سے احادیث کو بنا کے، اپنی طرف سے روایات کو بنا کے وہ لوگوں کے سامنے روایات کو بیان کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے دو روایات آپ کو سنائی ہیں جو آپ کو سنائی جاتی ہیں یا آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، پہلی روایت بھی ضعیف، یہ روایت بھی ضعیف۔ اور یاد رکھیے، شعبان کی فضیلت کے حوالے سے کوئی بھی ایک روایت جس پر محدثین نے کلام نہ کیا ہو، کوئی بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ فضیلت ثابت ہوتی ہو، بلکہ جتنی بھی روایات آئی ہیں اس حوالے سے تمام کی تمام روایات جو ہیں میرے بھائیوں، کوئی ضعیف ہیں، کوئی ضعیف جداً ہیں یا کوئی موضوع اور من گھڑت ہیں۔ کوئی روایت کہ جس سے شعبان کی فضیلت ثابت ہوتی ہو، کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ ہاں، صحیح بخاری کی روایت ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب شعبان کا آغاز ہوتا تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ نے شعبان میں روزہ رکھا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے شعبان کا ایک دن بھی نہیں چھوڑا جس میں آپ نے روزہ نہ رکھا ہو۔ اور پھر فرماتی ہیں جب شعبان کا آغاز ہوتا، بسا اوقات ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے کہ شعبان کا پہلا عشرہ بھی گزر جاتا، دوسرا بھی گزر جاتا، ایسے لگتا تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ یار کیا کہتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں قیام کرنا ہے اور شعبان کے 15ویں دن میں تم نے روزہ رکھنا ہے، بس۔ یاد رکھیے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، آپ روزہ رکھیں، شعبان کا آغاز ہو روزہ رکھیں، کوئی کباہت نہیں۔ شعبان کی 13، 14، 15 میں، ایام بیض میں آپ روزہ رکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن محض اس شعبان کی فضیلت کو گردانتے ہوئے اس وجہ سے روزہ رکھنا کہ شعبان کی 15ویں شب میں قیام کی فضیلت آئی ہے اور شعبان کے 15ویں دن میں روزے کی فضیلت آئی ہے، یاد رکھیے میرے بھائیوں، نہ اس رات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، نہ دن بھر کے روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں نزول فرماتے ہیں۔ ہاں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ شعبان کی 15ویں رات میں نہیں آتا، بلکہ اللہ سال بھر کی تمام رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں کیسے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، رب العالمین ہر رات
साल की हर रात में आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाता है। सुनिए, आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाता है और नज़ूल फरमा के क्या कहता है? फरमाया किस वक़्त आता है? हीना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर, जब रात का 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है, अल्लाह आसमान दुनिया पे आता है। आसमान दुनिया पे आके क्या कहता है? मैं यदूनी फस्तजीब लहू, है मुझे कोई पुकारने वाला, है मुझसे कोई मांगने वाला, मैं उसको देने के लिए आ चुका हूँ। है मुझसे कोई अपनी आहुजारियाँ करने वाला, मैं उसके आहुजारियों को सुनने के लिए आसमान दुनिया पे आ चुका हूँ। प्यारे पैगंबर सलाम ने फरमाया, अल्लाह आसमान दुनिया पे आते हैं, आगे क्या कहते हैं? मैं यसालुनी फाउतियाहू, और लोगों मुझसे मांगो तो सही, मैं देने के लिए आ चुका हूँ। और अल्लाह क्या कहते हैं? मैं यस्तगफिरुनी फागफिर लहू, है मुझसे कोई अपने गुनाहों की माफिया मांगने वाला, है कोई मेरे सामने अपने दामन को फैलाने वाला, है कोई अब मेरे सामने अपने आंसुओं को बहाने वाला, है कोई अपने मेरे सामने अपने गुनाहों को पेश करने वाला। मैं आ चुका हूँ रब अल्लाह अकबर गुनाहों को माफ करने के लिए। अल्लाह ताला तो साल के हर रात के अंदर आखिरी रात के पहर में अल्लाह आसमान दुनिया पे तशरीफ फरमा होता है। जुल्म की बात यह है, जब अल्लाह के आने का वक्त हो जाता है, अल्लाह आसमान दुनिया पे आके सदाएं लगाता है। कराची वाले उस वक्त सोने का वक्त हुआ चाहता है, और जब जागने का वक्त आता है कराची वाले सोते दिखाई देते हैं। मेरे भाइयों, याद रखिए हमारे हालात कैसे बदलेंगे। प्यारे पैगंबर सलात व सलाम क्या फरमाया करते थे? यकरहुन्नौम क़ब्लहा वल हदीस बादहा। प्यारे पैगंबर सलात व सलाम जामे तिरमिज़ी की हदीस है, प्यारे पैगंबर सलात व सलाम ईशा की नमाज से पहले सोना ना पसंद किया करते थे, और ईशा की नमाज के बाद जागने को ना पसंद किया करते थे। मगरिब की नमाज के बाद सो जाने को ना पसंद किया करते थे। ईशा की नमाज पढ़ ली, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद बातें और मीटिंगें अटेंड करने को ना पसंद किया करते थे। क्यों? इसलिए कि अगर ईशा की नमाज से पहले बंदा सो जाएगा, ईशा की नमाज से रह जाएगा, और अगर ईशा के बाद जागता रहेगा तो सुबह की नमाज से रह जाएगा। प्यारे पैगंबर सलात व सलाम का ये उसवा हमें प्यारे पैगंबर सलात व सलाम ने दिया है, लेकिन हमने इस अमल को छोड़ दिया। जब अल्लाह के आने का वक्त आता है हम सो जाते हैं, जब अल्लाह के देने का वक्त आता है हम मांगने वाले सो जाते हैं, लेने वाले सो जाते हैं। अल्लाह खुद कहता है, हम तो माइल बाकरम है, कोई साइल ही नहीं। अरे राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह हर रात में आता है, शबे बारात में नहीं आता, लैलतुल बारात में नहीं आता, हर रात में आता है। और इस रात को क़याम करना और दिन भर का रोज़ा रखना मेरे भाइयों हदीस से साबित नहीं है। अगर कोई बंदा करता है इसको सवाब समझ के, वो उसका मामला और उसके रब का मामला है, हदीस से इसकी कोई फजीलत साबित नहीं। और उसके बाद यारान क्या कहते हैं? कहते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स इस रात में 100 रकात नफिल पढ़े, 100 रकात, 100 रकात, हाँ जी वाह अभी माशाअल्लाह वो फ़राइज़ पे ही बस किफ़ायत करते हैं, सुनते तो बस कभी पढ़ ली ना पढ़ी, लेकिन 100 रकात कौन पढ़ेगा? हिम्मत है उस बंदे की जो 100 रकात पढ़े, 100 रकात। और फिर हर रगत में सूरत फातिहा और सूरत इखलास 11 बार पढ़ता है। हर रगत में सूरत फातिहा पढ़ता है, और फिर हर रगत में सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हाँ जी, ये हर रगत में अगर पढ़ता है, अल्लाह
اس کی تمام تر برائیاں یہ بیان کی جاتی ہیں. میں حدیث نہیں سنا رہا، لوگوں کے بیان کردہ روایات سنا رہا ہوں جو اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے امت کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. اللہ اس کی برائیاں معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اس عمل کے کرنے کے بعد اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، چاہے وہ اس عمل کے کرنے کے بعد جتنا بھی گناہ کرتا رہے. چھٹی ہے، پھر تو چھٹی ہو گئی کہ اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی آدمی اگر کوئی برائی کرے اس کی برائی نہیں لکھی جاتی، بلکہ 1 سال تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی لکھی جاتی ہیں، چاہے گناہ ہی کیوں نہ کرتا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک موقع پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام کائنات نے فرمایا تھا، اے عثمان، اب کے عمل کے بعد آپ کوئی بھی عمل نہ کریں، آپ کے جنت میں جانے کے لیے یہی عمل ہی کافی ہے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ، اس عمل کے بعد آپ کوئی بھی عمل نہ کریں، آپ کوئی بھی عمل نہ کریں. یہ فضیلت اللہ نے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سیدنا عثمان کو دی ہے رضی اللہ عنہ. لیکن یہ کہاں سے ثابت ہے کہ ایک بندہ اس رات میں 100 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار پڑھے، 1 سال تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے اور سال بھر تک اس کی نیکیاں ہی لکھی جائیں گی. یاد رکھیے میرے بھائیو، کسی بھی حوالے سے یہ روایت ثابت نہیں ہے. اور اس کے بعد یاران کہتے ہیں کہ جب یہ ماہ آتا ہے اور اس کے جب آخری درمیانی عشرہ جب شروع ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہیں اس مہینے میں بہت سارے کھانے بھی بناتے ہیں. کوئی حلوہ بناتا ہے، کوئی شیرینی بناتا ہے، کوئی میٹھا بناتا ہے، کوئی بریانی بناتا ہے، کوئی کیا بناتا ہے، کوئی کیا بناتا ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ کالے چنے بھی بنا لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں کالے بکرے خرید کر کے اس کا گوشت بھون کے جو ہے وہ کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں. میرے بھائیو یاد رکھیے، اس طرح کا عمل نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، نہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ثابت ہے. مجھے کیا پڑی ہے، پیسہ تو آپ کا لگے، یعنی روپیہ آپ کا لگے، وقت آپ کا لگے، اور میں کہوں کہ یہ غلط ہے. میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں وہ بات کروں گا جو رب کے قرآن میں ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوگی. میں وہ بات کیوں کہوں گا جو نہ رب کے قرآن میں ہو، نہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہو. میرے بھائیوں، آپ بہترین سے بہترین کھانا بنا کے اس نیت کے ساتھ آپ لوگوں کو کھلائیں کہ کھلانا ثواب ہے. اس رات کی نسبت سے یہ ثواب نہیں، یہ گناہ تو مل سکتا ہے، ثواب نہیں مل سکتا. ثواب اسی کام میں ملے گا جس کام کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہوگا اور کرتے ہوئے صحابہ کرام کی جماعت نے دیکھا ہوگا اور حضرات صحابہ کرام نے کیا ہوگا. اس عمل سے بالکل ثواب کی امید نہیں رکھی جا سکتی. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو ایسا کام کرے جو ہم نے نہیں کیا، اس پہ اس کو ثواب نہیں ملتا. اور فرمایا، کیا آپ کو ان لوگوں کی خبر دوں کہ جو اتنے کام کرتے رہے، اتنے کرتے رہے، اتنے کرتے رہے، کرتے کرتے تھک گئے، اتنی نیکیاں کی کرتے کرتے تھک گئے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا ان کی ایک نیکی کا بھی ثواب اللہ کے ہاں وہ نہیں پائیں گے. کیوں نہیں پائیں گے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. کہ عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے، سجدے کرتے کرتے ان کے ماتھوں پہ، ان کی پیشانیوں پہ محراب بن چکے ہوں گے. کالا محراب بنا دکھائی دے گا لوگوں کو، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کا کوئی عمل ان کو فائدہ نہیں دے گا. تسلا نارن حامیہ، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن میں ثابت ہو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں ثابت ہو. اس کام سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے جس کا تعلق نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.